نہ ہو جانا. ہمارے نبی نے فرمایا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. جبریل مجھے پیغام دے گئے ہیں میرے رب کا، کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. فاجملوا فی الطلب، لہذا کمائیاں خوبصورت رکھنا. خوبصورتی کا کیا مراد ہے؟ حلال، سچائی پر، ناپ تول کی درستگی پر، سچے بول پر. اجملوا فی الطلب وتوکلوا واتقوا اللہ، اور ڈرنا اللہ تعالی سے. ڈرنا اللہ امتحان لے گا، تنگ کر دے گا. ولا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیة اللہ فإنه لا يدرك ما عند اللہ الا بطاعته. اللہ حلال کو کر دے گا ٹائٹ اور حرام کو کر دے گا زیادہ، پھر کہے گا ادھر نہ جا، ادھر ہی بیٹھا رہے. تو تمہیں شیطان پٹی پڑائے گا، لم مر گیا بھوکھا، کتھو تائیں صبر کریے، سارے ہی لٹ گئے لے گئے، اساں کیوں نہ لٹیے. کہ اس وقت تھوڑا سا جم جانا، میں حلال ہی کے دروازے کھول دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، رکے اور ایک آدمی کو لگام پکڑائی کہ میں استنجے سے فارغ ہو کے آتا ہوں. جب واپس آئے تو وہ لگام اتار کے بھاگ چکا تھا. تو حضرت علی ہنسنے لگے، کہا بڑا نادان تھا، جلد باز نکلا. میرے جی میں تھا جب میں فارغ ہوں گا تو اس کو 4 درہم سلا دوں گا. 4 درہم، یہ جو میری لگام اتار کے گیا یہ بازار میں 4 درہم کی فروخت ہوگی. میں تو حلال راستے سے دیتا، خود جلد باز ہو کے اپنے حلال کو حرام کر کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا حرام نہیں لکھتا، سب کا حلال ہی لکھتا ہے. یہ کیسا بے وقوف ہے شرابی کا، میرے رب اللہ میرے مقدر ہے شراب لکھی میں کی کرا ہے. بڑا ظلم و ستم ہے. کوئی اللہ تعالیٰ دنیا کا حکمران تو نہیں نا کہ ناجائز مقدمہ پاوے، ناجائز مقدمہ پاوے. ہمارا ایک دوست پہلے پھانسی کی قید ہوئی، پھر عمر قید. کیا ہوا کہ جی ان کی گاڑی سے اتنے من چرس برآمد ہوئی. کوئی ایسا بے وقوف ہے سمگلر جو گاڑی میں چرس لے کے پھر رہا ہو، اور 50 لاکھ کی گاڑی ہو اس کی. بیچارہ پڑا ہوا ہے لاہور کی جیل میں، عمر قید کاٹ رہا ہے. وہ کہ حکام کو پسند نہیں تھا کہ ڈالو اس پر کوئی چیز. پولیس والوں نے کہا یس سر. انہوں نے کہا ساڑی روٹی بچنی سانو کی، بھاویں کوئی پھائے چڑھے تھے بھاویں کوئی بچے، ساڑی تنخواہ. یہ کیوں ہوا کہ اللہ کا رب ہونا ذہنوں سے نکل گیا کہ رب اللہ ہے. الرزق علی اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. بتا دو ساری دنیا کو، کائنات میں ہر حرکت میں آنے والا، جینے والا، رینگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہوا ہے. پھر ہمیں دکانوں میں کیوں پھنسایا؟ حلال و حرام کے چکر کیوں بنائے؟ امتحان کے لیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، صراط مستقیم پہ چلو. دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت کے ہمیشہ کی ابدی زندگی کے انعام پاؤ گے. جھوٹ کا رزق کبھی گھروں میں سبزی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں ہریالی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں بہار نہیں لاتا. وہ گھر ہمیشہ خزاں کے تھپیڑے سہتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کا رزق جاتا ہے. وہ گھر ہمیشہ اللہ کی چھاؤں میں رہتا ہے جہاں حلال رزق جاتا ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو ابتدا رب پر، انتہا رب الفلق. رب الفلق کیوں کہا ہے؟ کہ میں صبح نہ نکالوں تو پھر کاروبار کر لو گے. قل اعوذ برب الفلق، مجھے قسم ہے صبح کے رب کی. اب یہ سارے کام دن کی روشنی میں تو ہوتے ہیں نا. یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو ہماری فصل پکے یا ہمیں زندگی ملے، ہم تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں، ساری کائنات ٹھنڈی ہو کے برباد ہو جائے. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کا بھی رب ہوں، ڈرو نہیں. جو صبح لے کر آیا ہوں تو رزق بھی لے کر آیا ہوں. حضرت علی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کل کا دن لکھا ہے تو کل کی روٹی بھی لکھی ہے، نہ چنتا کر. اور اگر کل کا دن ہی نہیں لکھا تو کل کے لیے آج جھوٹ بول کے اپنی آخرت بھی برباد کر گیا اور روٹی بھی نہ ملی. کیا پتا کل ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارے خاندان کا سب سے صحت مند آدمی میرا تائزاد بھائی صبح مردہ جس کمرے میں پایا گیا. ساری زندگی بیماری نام کی چیز نہیں دیکھی. 60-62 سال کی عمر میں
ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، کہ اس کی زندگی بڑی فطرت کی تھی، نہ سوڈے، نہ بوتلیں، نہ اے سی، نہ کولر، نہ یہ مٹھائیاں، نہ کیک، نہ پیسٹریاں، اور صبح مردہ پڑا ہے، رات کو پتہ نہیں کیا منصوبے بنا کے سویا تھا، اور صبح قبر میں جا کے ہم نے اتار دیا۔ تو علی نے فرمایا اگر کل کا دن لکھا ہے تو روٹی بھی اللہ نے لکھی، کل کا دن نہیں لکھا تو کل کے لیے آج کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ جی کل کی بڑھنا ہے، بچیں کی بڑھنا جی کل کی ہوئے گا۔